السلام علیکم بنگلب یوٹیوب چینل پہ جاوید شاہ حاضر خدمت ہے ناظرین۔ الطاف حسین کے حوالے سے آپ ذکر سننا چاہتے ہیں اور ہم اپنا صحیح تجزیہ جو ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کوئی الطاف حسین کے گیت گائیں یا ان کے ہم کوئی بلا وجہ تعریف کریں یا بلا وجہ کوئی ہم ان کو بتائیں کہ بھائی بہت بڑے۔ بہرحال جو صورتحال ہے سامنے وہ یہ چل رہی ہے کہ اب الطاف حسین نے مارکہ حق کے حوالے سے ایک تقریب بھی امریکہ میں منعقد کرا دی، جو براہ راست پاکستان آرمی سے ساتھ تھا تعلق اس کا، اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ تعلق تھا، پاکستان کی سربلندی کے ساتھ تعلق تھا، پاکستان کی فوج کی عظمت کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور فوج کے سپہ سالار جناب حافظ سید عاصم منیر کے یعنی کہ عزت افزائی ہونی تھی اس میں۔ تو یہ تقریب انہوں نے ایم کیو کے حوالے سے ہیوسٹن کے اندر کونسلر خانے میں منعقد کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور الطاف حسین کی اس صورتحال سے عوام کو ایک بار پھر نظر آیا کہ الطاف حسین فعال ہو چکے ہیں، اور اب وہ یعنی کہ اس وکٹ پہ کھیل رہے ہیں جس پہ چھکا بھی لگ سکتا ہے، اور ان کی بیٹنگ جو ہے ذرا ایزی نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال الطاف حسین کے لیے عوام یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو عوام ہوپ فل ہو جاتی ہے۔ بہرحال پاکستان کے شہر میں اور مختلف علاقوں میں الطاف حسین کی بعض جگہ قداور تصاویر بھی لگی ہیں، اور بعض جگہ ان کے چھوٹے موٹے اجتماعات بھی ہوئے ہیں، بعض جگہ ان کے لیے آواز بھی لوگ بلند کر رہے ہیں، اور آواز بھی ایسی بلند کر رہے ہیں کہ بڑی طاقتور آواز بلند کی جا رہی ہے۔ تو اس ضمن میں یعنی کہ حالیہ دنوں میں جو ان کے لیے آواز بلند کر رہے تھے وہ بابر مرزا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے، تو روزانہ کی بنیاد پر وہ ٹک ٹاک ویلاگ بناتے ہیں، اور الطاف حسین کی محبت میں اور ان کی چاہت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اور سب سے بڑی بات یہ الطاف حسین سے ان کا رابطہ ماضی میں نہیں تھا، اب الطاف حسین سے ان کا رابطہ ہوا ہے۔ اس دن آن لائن ایک وہ الطاف حسین سے بات کر رہے تھے، تو الطاف حسین نے انہوں نے یہ کہا، جناب میں تو عاصم منیر صاحب سے اپیلیں کر چکا ہوں، اور اب تو میں مختلف بولیوں میں اپیل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پنجابی میں جو اپیل کی عاصم منیر صاحب سے کہ جناب ان کو معاف کریں، اور بہت یعنی کہ ریکویسٹ کی انہوں نے، مختلف بولیوں میں وہ اپیل کر چکے ہیں، اور یہ وہ اپیلیں یعنی کہ جو سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو وہ جو سوشل میڈیا پہ جو نظر آ رہی ہیں ہمیں، تو اس دن انہوں نے الطاف حسین سے بھی رابطہ کیا، پہلی مرتبہ ہی وہ ہوگا ہماری جو معلومات کے مطابق بظاہر جو نظر آ رہا ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی میں نظر آیا۔ تو الطاف حسین نے ان کو بڑا سراہا اور ان سے کہا کہ آپ جناب بڑا کام کر رہے ہیں، اور آپ اپنے بار ایسوسیشن کے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں اور وہاں جائیں، اور انہوں نے ان کو مزید راستے دکھائے اور راستے بتائے۔ تو اس کے علاوہ ان کا جتنی بھی کابینہ تھی وہ الطاف حسین سے کال ملی تو وہ بھی موجود تھی، ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی بابر مرزا ایڈوکیٹ کو۔ تو بابر مرزا نے کہا یقیناً انشاءاللہ، اور انہوں نے وہ کام کر رہے ہیں وہ تو پہلے سے ہی، تو اب مزید یہ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بابر مرزا ایڈوکیٹ جو ہے ان کی جو کوششیں رنگ لائیں گی، اور الطاف حسین کا جس طریقے سے اب تقاریب منعقد کرنا پاکستان کی فوج کے حق میں، پاکستان کی حکومت کے حق میں، اور یہ نہیں کہ وہ تنقید کرنا چھوڑ دی ہے، تنقید بھی جاری رکھی ہوئی انہوں نے، اور مگر پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی اگر بات ہو تو وہ اس پہ حالیہ دنوں میں آپ ان سے ان کی حب الوطنی کا جذبہ دیکھیں کہ ایک صحافی نے امریکہ میں، مارک روبن کوئی صحافی ہیں، انہوں نے بڑی غلیظ زبان پاکستان کے لیے استعمال کی، تو الطاف حسین نے ان کے اس جملے کو پکڑا، کوئی وہاں کے کالم نویس ہیں، تو انہوں نے ان کو اتنا لتاڑا، اور پاکستان کے بھی حکمرانوں سے انہوں نے کہا آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور منہ میں انگلیاں ڈال کے، اور یہ کسی کو پیپلز پارٹی کو بھی للکارا، نون لیگ کو بھی للکارا کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف، سپہ سالار کے خلاف بول رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، مگر آپ کو کسی کو یہ شرم نہیں آئی کہ، یا کسی کو یہ غیرت نہیں آئی کہ انہوں نے جا کے ان کے بولتے، مگر انہوں نے اس چیز کو اجاگر کیا۔ چاہتے تو وہ اس کا یعنی کہ وہ پی جاتے اور اس کو چلاتے مزید، مگر انہوں نے جہاں اس بات کو کیا، انہوں نے کہا ہم شرم سے سر جھک گیا ہمارا، اور انہوں نے اس کی مذمت کی، اس کے خلاف بولے، وہ بولا دیکھیے یہ ہے پاکستان کے، یعنی کہ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا پاکستان کے حکمرانوں کو، آرمی یعنی کہ یہ ہے کہ یہ حکمران جو چل رہے ہیں آرمی کی وجہ سے، اور سپہ سالار پاکستان کے، تو بہرحال ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کا نوٹس لیتے حکومتی سطح پر،
جو الطاف حسین نے جس بات کی نشان کی، یہ مارک رابن جو تھے وہاں کا جو کالم نوی تھے، وہاں کے بڑے جریدے میں اس نے یہ غلیظ زبان استعمال کی پاکستان کے خلاف. تو میں وہ لفظ استعمال بھی نہیں کرتا. پاکستان کی حکومت ایسی ہے کہ اس طرح سے یعنی کہ تو بہرحال یہ صورتحال میں اور درد جس کو ہوا وہ الطاف حسین کو ہوا. تو الطاف حسین کو اس وقت جو پاکستان کا درد اٹھ رہا ہے یا پاکستان کے جو درد میں مبتلا ہے پاکستان کی محبت کی وجہ سے، پاکستان کی محبت کی وجہ سے وہ ہر اس بات کو جو پاکستان کے اگینسٹ ہو یا پاکستان کے آرمی کے خلاف ہو اس کو بولتے ہیں. ہاں جب کوئی غلطی ان کو نظر آتی ہے کہ بھائی یہ فلاں پاکستان کی حکومت غلط اقدام ہے یا یوں ہے وہ، اس کی تنقید بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ تنقید بند کر دی ہو یا ایک دم ہی حمایت شروع کی اندھی اور ایک دم ہی انہوں نے مخالفت شروع کر دی. نہیں، جہاں تعمیری تنقید ہے وہ تعمیری تنقید بھی کر رہے ہیں اسی وقت میں. مگر بہرحال ان کے لیے راہ ہموار کر لیے بابر مرزا ایڈوکیٹ، اب لازمی بابر غوری بھی پاکستان بیچ میں آئے تھے، شمیم صدیقی ایک جو ہاؤسنگ ورک کے ایک زمانے میں مختلف وزیر رہ چکے ہیں، پھر امام الدین شہزاد یہ پاک کالونی کے رہنما بتائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اور بہت سارے مجھے نام یاد نہیں آ رہے، وہ تقریب میں لوگ تھے. تو لندن میں بھی فعال ہو گئے لوگ. تو اس وقت دبئی میں ادھر جو عشرت العباد اور دوسرے تو رؤوف صدیقی سب سے بڑی بات. تو یہ اس بات کی کماری کرتا ہے کہ یعنی کہ الطاف حسین کے حوالے سے اب حکومت کو کوئی فیصلہ لینا پڑے گا. اور سب سے بڑی بات حافظ منیر کے کورٹ میں مختلف زبانوں میں بابر مرزا نے جو گیند پھینک دی ہے ان کے کورٹ میں، تو یقیناً وہ اس پہ کچھ لگائیں گے چھکا یا کوئی اس پہ وہ بات اپنی ریاست کی طرف سے جو ایک اپروول دے دیں گے. اور لازمی متواتر اپیلیں الطاف حسین کر رہے ہیں، الطاف حسین معذرت بھی کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں، پاکستان کی جو ریاست ہے، پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں، کبھی پاکستان کے کسی یعنی کہ جو محب وطن نہ ہو، پاکستان کے خلاف ہو، پاکستان کے جس کے خطرہ ہو پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے امن و امان کو، اس کو تو اجازت نہیں دے گی ریاست کبھی بھی. اب ریاست اسی کو اجازت دے گی جو پاکستان کے آئین اور قانون کے عین مطابق زندگی سیاسی زندگی یہاں بسر کرے گا آنے والے دنوں میں. تو بہرحال یہ اس بات کا الطاف حسین کی طرف سے جو الطاف حسین مار کا حق میں خطاب کیا، یہ حب الوطنی محب وطن کا عملی ثبوت انہوں نے دے دیا. اور اب جو اس طرح کے جو کوئی لیڈر بیان دیا جیسے ابھی میں نے بتایا مارک رابن کے حوالے، یہ تمام چیزیں جمع ہو رہی ہیں. تو اب الطاف حسین کی جو سوچ ہے یعنی کہ الطاف حسین کی وہ یہ ایسی ہے کہ ملک کے پاکستان کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے سربلندی کے لیے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے وہ یہاں آئیں گے. اور وہ پاکستان میں صحیح معنوں میں سیاست کریں گے. جو سندھ میں اس وقت سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ آنے والے دنوں میں آنے ہوگا، اس میں الطاف حسین کا اگر فیکٹر شامل ہو گیا تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور کافی یعنی کہ رستہ کشی میں تگڑا پن آ جائے گا اور طاقت آ جائے گی. ایم کیو ایم کے اندر بھی بڑی طاقت. تو بہرحال بابر مرزا ایڈوکیٹ اور دوسرے یہ تمام جو ایم کیو ایم کے جانے والے الطاف حسین کے ہیں، وہ الطاف حسین کے لیے کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. مگر بہرحال الطاف حسین نے حالیہ دنوں میں اپنے بیانات اور اپنے یعنی کہ حکومت کے فیور میں اور حکومت کے لیے جلسہ منعقد کر کے جو ہسٹن میں اور ادھر یہ اپنی حب الوطنی اور پاکستان کی محبت ثابت کر دی ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ مزید اس میں چار چاند لگا دیں گے بابر مرزا ایڈوکیٹ جیسے اور یہ دوسرے جو رؤوف صدیقی جیسے اور عشرت العباد جیسے. تو آنے والے دنوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین کا ایک سیاسی رول جو اس وقت بہت ضروری سمجھا جا رہا ہے سندھ میں، تو وہ اس وقت سامنے آ جائے گا. اور وہاں لندن کے قیام میں کے دوران ہی ان کی سیاسی سرگرمیوں کا یہاں اگر آغاز ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے سندھ کی سیاست میں بڑی تبدیلی آئے گی. کیونکہ سندھ میں اس وقت ایم کیو ایم جو ہے، بہرحال ایم کیو ایم نے اپنی جگہ پہ قائم ہے، ایم کیو ایم پاکستان. تو الطاف حسین کا فیکٹر جو ہے اس ایم کیو ایم میں ہی اگر آ کے وہ اس کو ہی سنبھالتے ہیں یا کوئی بھی جماعت بناتے ہیں، وہ یہ ادھر چھا جائے گی سندھ کی سطح پہ اور اسی کے ذریعے فیصلے ہوں گے. اور اگر ریاست کی کو حمایت حاصل ہو گئی، ریاست کی اپروول ہو گئی الطاف حسین کی، وہ جماعت جو بھی جس کی قیادت الطاف حسین کی پارٹی
ترقی کرے گی، چاہے وہ مہاجر قومی مموڈی آفاق والی کیوں نہ ہو، جس کا بابر مرزا ایڈوکیٹ تھے ماضی میں تعلق رہا ہے، تو وہ بھی اس میں ایک سنگ میل ثابت ہوگی الطاف حسین کی سیاست پہ۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الطاف حسین کوئی اہم کردار ادا کرنے میں سندھ میں سیاست میں ریاست کی منظوری کے بعد عدلیہ کے فیصلے کے مطابق کامیاب ہو جائیں گے، اور اس بات کے امکان واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بابر مرزا ایڈوکیٹ کی جو کوششیں ہیں وہ یقیناً رنگ لائیں گی، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔